ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب۔ اس کتاب میں احادیث کی تعداد 2000 کے قریب ہے، اور آج سے ہم الحمدللہ حدیث نمبر 1227 شروع کریں گے، اور یہ کتاب 10 مقاصد میں تقسیم ہے۔ ان میں سے 5واں مقصد الحاجات الضروریہ، ان احادیث کے بارے میں ہے جو انسان کی لازمی ضروریات سے متعلق ہیں، اور اس 5ویں مقصد میں کئی کتب ہیں۔ ان میں سے تیسری کتاب ہے کتاب الطب۔ یہ کتاب علاج وغیرہ کے امور کے اوپر مشتمل ہے، اور اس میں پھر کئی ایک فصلیں ہیں۔ ان میں سے دوسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کا موضوع ہے الطب والرقاء والسحر، علاج اور دم اور جادو۔ اس وقت ہم 13واں باب پڑھ رہے ہیں اس فصل کا، اور وہ کس بارے میں ہے؟ وہ نظر لگنے کے بارے میں ہے۔ وہ باب ہے العین حق، کہ نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے، اور اس معاملے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نظر لگتی ہے۔ اس کے بعد، بلکہ یہ 13واں باب ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد 14واں باب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دم کے بارے میں، کہ آپ کیسے لوگوں کو دم کیا کرتے تھے، آپ دم میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ اس بارے میں ایک دم کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور وہ کیا تھا؟ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ اور آج آپ کے بتائے ہوئے دوسرے دم کا تذکرہ ہوگا۔ حدیث نمبر ہے 1227 1227 خا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں لے کر آئے ہیں جسے قرآن کریم کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب مانا جاتا ہے۔ عن عبدالعزیز، روایت ہے عبدالعزیز بن صہیب سے، قال، وہ کہتے ہیں، دخلت انا و ثابت علی انس بن مالک۔ عبدالعزیز بن صہیب یہ صحابی نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اور ثابت سے مراد یہاں پہ ہیں ثابت بن اسلم البنانی، کہتے ہیں کہ میں اور ثابت بن اسلم بنانی داخل ہوئے انس بن مالک پہ، یعنی کہ ہم دونوں ان کے پاس گئے۔ فقال ثابت، تو ثابت نے کہا، یا ابا حمزہ اشتکیت، کہ ابو حمزہ میں بیمار ہوں۔ ابو حمزہ کنیت ہے کن کی؟ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فقال انس، تو جب جناب انس نے سنا کہ ثابت بیمار ہیں تو انہوں نے کہا الا ارقیک برقیۃ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دم سے دم نہ کروں، یعنی کہ میں تمہارے اوپر دم کے وہ الفاظ نہ پڑھوں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مریضوں پہ پڑھا کرتے تھے؟ کیا میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا دم نہ کروں؟ قال بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، یعنی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ مجھے دم کریں، اور پھر دم بھی کون سا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دم۔ قال، تو کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ جناب انس بن مالک کہنے لگے، وہ دم پڑتے ہوئے جو دم کن کا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بلکہ یہاں پہ دم کے الفاظ بتانے سے پہلے یہ ذکر کر دوں کہ یہی دم بتایا ہے ام المومنین عائشہ نے، اور ان کی حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، اور اس کا نمبر ہے 5744، یعنی کہ 5744۔ بلکہ ان کی حدیث ایک اور مقام پہ بھی آئی ہے، اور وہاں پہ نمبر ہے 5743۔ تو اس حدیث میں ام المؤمنین یہ وضاحت کرتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دم کرتے تھے تو آپ مریض پہ اپنا دایاں ہاتھ بھی پھیرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی فیملی میں سے کسی کو دم کیا اور اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے رہے اور یہ الفاظ کہتے رہے۔ تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ رب الناس، لوگوں کے رب، یہ بہت بڑا لفظ ہے، یعنی کہ لوگوں کو پالنے والے اور لوگوں کے ہر معاملے کی تدبیر کرنے والے، لوگوں کو رزق دینے والے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بہت عظیم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ جب تمام لوگوں کے رب اللہ تعالیٰ ہیں تو اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لوگوں کے امور کی تدبیر کرنے والا، لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والا، اور لوگوں کو صحت دینے والا، کسی کو بیماری میں مبتلا کرنے والا، کسی کی شادی کرنے والا، اور کسی کو فوت کرنے والا، کسی کو زندہ کرنے والا، یہ سارے معاملات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہم، اے اللہ، رب الناسی، اے لوگوں کے رب، مذہب الباسی، تکلیف کو، تنگی کو دور کرنے والے۔ تو تنگیوں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کو دور کرنے والے، بیماریوں کو دور کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت۔ ڈاکٹر میڈیسن دے گا، دوائی دے گا، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، محنت کرنا، مرض تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اس مرض کے مطابق مناسب دوائی دینا۔ جب تک اللہ نہ چاہے شفا نہیں ملے گی۔ اشفی انت الشافی، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ انت یہ معرفہ ہے، الشافی کے اوپر الف لام داخل ہوا، وہ بھی معرفہ، تو معنی کیا ہو گیا؟ تو ہی شفا دینے والا ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ قبر والوں کے بارے میں، فوت شدگان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ شفا دیتے ہیں، غلط عقیدہ ہے، کیونکہ قبر والے تو اس معاملے میں سبب بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سبب ہے، حکیم سبب ہے، لیکن قبر والا، فوت شدہ کسی مریض کو شفا دینے کے معاملے میں سبب بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ شفا دے، کیونکہ اللہ رب العزت قبر والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ
کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سے غافل، بے خبر، لا علم۔ اللہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ، کہ آپ فوت شدگان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو بھی قبروں میں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بیان کریں اور مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ وہ شفا دیتے ہیں، بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ لا شافی الا انت، دوبارہ کہا تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تیرے علاوہ اللہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ شفا دینے والا ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے۔ شفا اللہ یغادر سقما، اے اللہ ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو باقی نہ رہنے دے، ایسی شفا دے جو کسی بھی بیماری کو، کسی بھی بیماری کا وجود نہ رہنے دے، اس کے اثرات نہ رہنے دے، مکمل شفا مل جائے۔ تو یہ دم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کو آپ دم کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، دعا کے طور پہ بھی الفاظ پڑھ سکتے ہیں، بہت عظیم الفاظ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ آج لوگ اپنے اپنے مولوی صاحبان سے، اپنے اپنے علماء سے، اپنے اپنے پیروں سے وظیفے پوچھتے ہیں، دم پوچھتے ہیں، دعائیں پوچھتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 15، باب رقیۃ جبریل علیہ السلام۔ اور اس باب کی وضاحت سے پہلے پچھلی حدیث کے تعلق سے یہ بات بھی بیان کر دوں کہ ثابت نے کہا ہے جناب انس بن مالک سے کہ میں بیمار ہوں، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے دم کریں۔ جناب انس بن مالک نے ان کے مطالبے کے بغیر خود ہی ان کو دم کر دیا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ جب آپ دیکھیں آپ کا کوئی بھائی بیمار ہے، آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ کی وائف بیمار ہے، آپ کے شوہر بیمار ہیں، آپ کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے مطالبے کے بغیر آپ ان کو دم کر دیں، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ اچھے الفاظ پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھنے کا، اور دوسرے نمبر پہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا اس چیز کا۔ تو باب نمبر اب کیا ہے؟ باب نمبر 15، باب رقیۃ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کا دم۔ پچھلا باب کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کا دم۔ اب کون سا دم ہے؟ جبریل علیہ السلام کا دم، کہ وہ کیسے دم کرتے تھے، وہ کیا پڑھتے تھے دم میں۔ حدیث نمبر 1228، 1228 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی سعید ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اشتکیت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد اشتکیت، کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ فقال، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعم، ہاں، کیا مطلب؟ ہاں میں بیمار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ اپنی بیماری کا خود تذکرہ کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا اور آپ نے تذکرہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کو اپنی بیماری کے بارے میں بتانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلوں پہ رضا ظاہر کرنے کے اور راضی ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ جب آپ بیماری کا تذکرہ
اس انداز سے کریں کہ جیسے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے فیصلے پہ غصہ آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا آپ شکوہ کرنا چاہ رہے ہوں، تو تب یہ صبر کے خلاف ہے. پھر آپ صبر پہ ملنے والے اجر و ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں. بیماری آئے، انسان صبر کرے تو بیماری انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے. لیکن جب آپ شکوہ کریں گے، اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، تو پھر ثواب کی بجائے گناہ ملنے کا خطرہ ہے. لیکن ویسے کسی کو یہ بتانا کہ میں بیمار ہوں، ڈاکٹر صاحب کو بتانا، حکیم کو بتانا، مولوی صاحب سے مشورہ کرتے ہوئے انہیں بتانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قال، تو فرمایا، کس نے فرمایا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا. جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے کہا تھا ہاں. آپ جبریل علیہ السلام اپنا دم شروع کرنے لگے ہیں. اور اس سے پہلے یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ بیمار ہوئے، اور آپ کئی دفعہ بیمار ہوئے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہونے کے باوجود بشر تھے، انسان تھے، بیمار ہو جاتے تھے، اور آپ مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم نہیں تھے. یہاں پہ جبریل علیہ السلام آپ کو دم کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ جبریل علیہ السلام آپ کو دم کر رہے ہیں. ایسے جبریل علیہ السلام آپ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن کی وحی آپ کے پاس لے کر آتے تھے، قرآن کا آپ کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، قرآن آپ کو سناتے تھے، آپ سے سنا کرتے تھے. یہ ہیں جبریل علیہ السلام. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے اردو دان طبقے میں ایسی نعتیں بنائی گئی ہیں اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ جیسے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے کیا ہوں، چوکیدار ہوں، آپ کے غلام ہوں. جبکہ یہ چیزیں آپ کو احادیث میں نہیں ملیں گی. یہ مبالغہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے حد سے آگے نکلنا ہے. آپ کی تعریف کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام کے مقام کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ انداز درست نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا اپنا مقام ہے اور جبریل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے. یاد رہے کہ قرآن نے جبریل کا تذکرہ کس انداز سے کیا ہے کہ علمہ شدید القویٰ، کہ نبی علیہ السلام کو تعلیم دینے والے آپ کے معلم کون ہے؟ جبریل ہے. نبی علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ مجھے نمازوں کے اوقات جبریل نے سکھائے اور اس میں میرے امام بنے. وہ امام تھے، میں مقتدی تھا. تو یہ ہیں جبریل. تو اب دم شروع جبریل علیہ السلام کا کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ ارقیک، بسم اللہ ارقیک، اللہ کا نام لے کر میں آپ کو دم کرتا ہوں. اللہ کا نام لے کر میں آپ کو دم کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نام میں ایک قوت ہے، اس کی ایک برکت ہے، اس کی ایک تاثیر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دم کیا جائے اللہ 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 کہہ کر، یا اللہ کا ذکر کیا جائے کیا کہہ کر؟ اللہ اللہ اللہ، یا ہو. اس انداز سے اللہ کا ذکر کرنا یا اس انداز سے دم کرنا، یہ دونوں چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے. وہ اگر ذکر کرتے تھے تو پورا جملہ بولا کرتے تھے، پورا جملہ کہا کرتے تھے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ،
یا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یا سبحان اللہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، صرف اللہ اللہ یا ہو یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ رقیقہ، اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ذریعے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، آپ کو دم کرتا ہوں تاکہ آپ ہر اس چیز سے محفوظ رہیں یؤذیکا جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے یؤذیکا جو آپ کو تکلیف دے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دم اس بیماری کی وجہ سے بھی درست ہے جو بیماری آ چکی ہے، اور دم اس بیماری کی وجہ سے بھی درست ہے جو آئی نہیں ہے، لیکن آپ احتیاطاً پہلے سے دم کر رہے ہیں تاکہ بیماری نہ لگے۔ کیونکہ جبریل یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اللہ کا نام لے کے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، یعنی کہ جو ابھی دے رہی ہے وہ بھی اور جو آئندہ دے وہ بھی، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی تکلیف ہو۔ من شر کل نفس او عین حاسد، ہر نفس کے شر سے، ہر نفس کے شر سے۔ کئی علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ من شر کل نفس او عین حاسد، ان الفاظ کا تعلق بعد میں آنے والے الفاظ سے ہے، اللہ یشفیک۔ تو اس لحاظ سے اب ترجمہ میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ اللہ یشفیک کا ترجمہ میں نے پہلے کر دیا، اللہ آپ کو شفا دے من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے۔ ہر آدمی کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ حسد کرنے والی آنکھ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اذکار کا اہتمام کرے، دم کا اہتمام کرے، شام کے اذکار، صبح کے اذکار۔ آپ ان انسانوں سے بھی بچ سکیں گے جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جن کی آنکھ میں آپ کے لیے زہر ہے، جن کی آنکھ میں آپ کے لیے غصہ ہے، جو آپ سے جلتے ہیں، اور آپ جن شیطانوں سے بھی بچ سکیں گے۔ یہ آپ کے وہ دشمن ہیں جن کا مقابلہ آپ پسٹل سے نہیں کر سکتے، جن کا مقابلہ آپ چھری سے نہیں کر سکتے۔ ان دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ اذکار ہیں، اور یہ اذکار روحانی امراض سے بھی بچاتے ہیں، جسمانی امراض سے بھی بچاتے ہیں۔ ان میں بڑی قوت ہے، ان میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ علاج کا علاج ہے، اور اللہ کا ذکر ہے اور عبادت ہے۔ تو من شر کل نفس او عین حاسد، ہر انسان، ہر نفس کے شر سے بچنے کے لیے، اور ہر حسد کرنے والی آنکھ سے بچنے کے لیے، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا دے۔ بسم اللہ رقیق، میں اللہ کا نام لے کے آپ کو دم کرتا ہوں۔ شروع بھی آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ بسم اللہ رقیق، اور اختتام کہاں پہ ہوا ہے؟ بسم اللہ رقیق۔ اور یہ دم کس کا ہے؟ جبریل علیہ السلام کا۔ تو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے دم اور جبریل علیہ السلام کے بتائے ہوئے دم، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے، ان دونوں سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے، ان دونوں سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 16، باب الرقیۃ بالمعوذات،
معوذات کے ذریعے دم کرنا. معوذات کا معنی کیا ہے؟ معوذات یہ لفظ جو ہے یہ جمع ہے کس کی؟ معوذۃن کی. معوذہ یا معوذات کا معنی کیا ہوگا؟ پناہ دلوانے والی چیزیں، وہ چیزیں جو آپ کو پناہ لے کر دیں گی، وہ چیزیں جن کے ذریعے آپ کو پناہ ملے گی. پناہ دلوانے والی چیزیں. تو معوذات سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یہ پناہ دلوانے والی چیزیں کیا ہیں؟ اس سے مراد قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں. قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیں کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور ایسے ہی سورہ قل هو اللہ احد، وہ مشتمل ہے اللہ کے ناموں پہ، اللہ کی صفات پہ. تو اس لحاظ سے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی معوذات میں شامل ہے. کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ معوذات سے مراد صرف 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور دیگر علماء کرام کا خیال ہے کہ اس سے مراد 3 صورتیں ہیں. حدیث نمبر 1229 1229 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوتے، نفث علی نفسہ بالمعوذات، تو آپ اپنے آپ پہ پھونک مارتے. کس کے ساتھ؟ معوذات کے ساتھ. آپ اپنے آپ پہ پھونک مارتے کس کے ساتھ؟ معوذات کے ساتھ. تو لفظ یہاں پہ کیا ہے؟ نفثا. اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ پھونک مارتے. نفثا کا تفصیل کے ساتھ مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھونک مارنا وہ پھونک جس میں ہلکی ہلکی تھوک ہو، ہلکا سا لعاب ہو، یعنی کہ لعاب کے قطرے ہوں، ہلکے ہلکے سے ذرات ہوں. تو جب اللہ کے رسول بیمار ہوتے تو نفث علی نفسہ بالمعوذات، آپ اپنے آپ پہ پھونک مارتے بالمعوذات، معوذات کے ذریعے. یعنی کہ اپنے اوپر معوذات پڑھتے. اور معوذات سے مراد یہاں پہ ہم کیا لے رہے ہیں؟ 3 صورتیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد 2 صورتیں ہیں، اور کچھ کہتے ہیں اس سے مراد کتنی صورتیں ہیں؟ 3. قل هو اللہ احد، قل رب الفلق، قل رب الناس. اور آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رات سونے لگتے تھے تو سونے سے پہلے کتنی صورتیں پڑھتے تھے؟ 3 پڑھتے تھے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص. اور یہاں پہ بھی یہی امید ہے کہ 3 صورتیں مراد ہوں گی. ویسے بھی جو لفظ آیا معوذات جمع کا ہے. تو معوذات وہ صورتیں، وہ الفاظ، وہ آیات جو پناہ لے کر دیتے ہیں، جو پناہ دلواتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پہ پھونک مارتے معوذات کے ذریعے، یعنی کہ یہ 3 صورتیں پڑھتے اور پھر اپنے اوپر دم کرتے، پھونک مارتے. یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کی ایک روایت جو بخاری شریف میں آئی ہے 5016 5016، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث، یعنی کہ آپ اپنے اوپر پڑھتے یہ معوذات، یہ صورتیں، اور پھونک مارتے. ومسح عنہ بیدی، ام المؤمنین فرماتی ہیں اور آپ اپنا ہاتھ اپنے اوپر پھیرتے، اپنا ہاتھ اپنے جسم پہ پھیرتے دم کے طور پہ. یعنی کہ آپ 3 صورتیں پڑھتے، اس کے بعد
ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پھر وہ ہاتھ پورے جسم پہ پھیرتے. فلما اشتکا وجعہ الذی توفی فیہ، جب آپ اپنی اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ فوت ہوئے، یعنی کہ آخری بیماری. تفقت انفس علی نفسہ بالمعوذات التی کان ینفس، تو میں آپ پہ پھونک مارتی ان معوذات کے ساتھ جن کے ساتھ آپ پھونک مارا کرتے تھے. اس روایت میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ الفاظ ہیں، اور دوسری روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ کنت اقرأ علیہ، کہ میں آپ پہ معوذات پڑھتی اور پھونک مارتی. تو تفقت انفس علی نفسی بالمعوذات، تو میں آپ پہ پھونک مارتی تھی معوذات کے ساتھ، یعنی کہ معوذات کی تلاوت کرتی اور پھر آپ پہ پھونک مارتی. وہی معوذات التی کان ینفس، جن کے ساتھ خود آپ پھونک مارا کرتے تھے. وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ آپ کے جسم پہ پھیرتی. تلاوت میں خود کرتی، دم میں خود کرتی، ہاتھ پھیرنے کی باری آتی تو میں آپ کا ہاتھ پھیرتی تھی، اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ کہتی ہیں رجاء برکتہا، آپ کا ہاتھ کیوں پھیرتی؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں برکت ہے. تو یہ ہے دم کن کے ذریعے؟ آخری 3 صورتوں کے ذریعے یا آخری 2 صورتوں کے ذریعے. تینوں صورتیں بڑی عظیم ہے، پورا قرآن عظیم ہے. قرآن میں آپ کہیں سے بھی تلاوت کر لیں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن شفا ہے. لیکن کچھ صورتوں کے بارے میں خاص طور پہ آیا ہے تو ان کا اہتمام خاص طور پہ کرنا چاہیے، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے اور جیسا کہ یہ آخری 3 صورتیں ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان 3 صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میں سامعین سے کہوں گا، ناظرین سے کہوں گا کہ یہ 3 صورتیں تلاوت کے لحاظ سے بھی ان کا اہتمام کریں، ان کی اچھی تلاوت سیکھیں، ان کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے ان 3 صورتوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے. اور پھر دم کے طور پہ بھی ان کا اہتمام کریں. اس کے بعد باب نمبر 17، یہ باب کیا ہے؟ باب الرقیۃ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنا. فاتحۃ الکتاب، کتاب قرآن، اور اس فاتحہ آغاز کرنے والی. تو سورہ فاتحہ سے چونکہ قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے تو اس لیے سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اس کے کئی ایک نام ہیں. جس چیز کے زیادہ نام ہوں وہ چیز عام نہیں ہوتی، وہ خاص ہوتی ہے. اس کے نام اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ اس کے بہت زیادہ اوصاف کی وجہ سے. جیسے اللہ رب العزت کے نام کتنے جانتے ہیں ہم؟ 99 کے قریب، جبکہ اللہ کے نام اس سے کہیں زیادہ ہے. نبی علیہ السلام کے کئی کے نام ہیں، قرآن کریم کے کئی کے نام ہیں، ایسے سورہ فاتحہ کے کئی کے نام ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب کے ذریعے دم کرنا. حدیث نمبر 1230 1230 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں، ابو سعید کون سے ہیں؟ یہ ابو سعید خدری. قال، وہ کہتے ہیں، انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافروها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا ایک گروہ ایک سفر میں نکلا جو سفر انہوں نے اختیار کیا. حتی نزلوا علی حی من احیاء العرب،
یہاں تک کہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلے کے ہاں، اور ترمذی میں آتا ہے کہ رات کے ٹائم، یہ پڑاؤ کب ڈالا تھا؟ رات کے وقت. فاستضافوہم، تو انہوں نے، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے. صحابہ کرام نے ان سے ضیافت کا مطالبہ کیا، یعنی کہ یہ مطالبہ کیا کہ ہماری ضیافت کرو، ہمیں کھانا وغیرہ دو، ہم مسافر لوگ ہیں. فاستضافوہم، ان سے ضیافت کا مطالبہ کیا. فابوا ان یضیفوہم، تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. فلدغ سید ذلک الحی، تو اس قبیلے کا سردار ڈس لیا گیا. اور ترمذی میں آتا ہے کہ ڈسنے والا کس نے ڈسا تھا؟ بچھو نے. ترمذی کی روایت میں کیا وضاحت آئی ہے؟ کس نے ڈسا تھا؟ بچھو نے. تو اس قبیلے کے سردار کو ڈس لیا گیا. فسعوا له بكل شيء، تو انہوں نے اس کے لیے ہر چیز کی کوشش کی، ہر تدبیر اختیار کی جس سے اس کا وہ یعنی کہ اسے شفا مل جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے اور اس کی تکلیف دور ہو جائے. اس کے لیے جو علاج وہ اختیار کر سکتے تھے انہوں نے کیا. فسعوا له بكل شيء، تو انہوں نے اس کے لیے ہر تدبیر کی، انہوں نے اس کے لیے ہر طرح کی محنت کی. لا ينفعه شيء، لیکن اسے کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے رہی تھی. جتنے بھی علاج تھے کیا ہو رہے تھے؟ ناکام ہو رہے تھے. فقال بعضهم، ان میں سے کسی نے کہا، لو اتیتم هؤلاء الرہط الذین نزلوا، کہ اگر تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، یہ کہ جو ہمارے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس جاؤ، لعلہ ان یکون عند بعضهم شیء، شاید کہ ان میں سے کسی کے پاس کچھ ہو، یعنی کہ شاید کہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی علاج ہو. لعلہ ان یکون عند بعضهم شیء، شاید کہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو، یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے علاج ہو سکے، جس کے ذریعے شفا مل سکے. بھائی یہ کنٹرول کریں، یہ کون ہے جو چلیں، کوئی بچہ شاید موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے. لعلہ ان یکون عند بعضهم شیء، شاید کہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو علاج میں کام آ سکے. فاتوہم، تو وہ ان کے پاس آئے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، یا ایھا الرہط، اے لوگو، یعنی کہ گفتگو کن سے کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے. تو کیا کہا؟ یا ایھا الرہط، اے گروہ، اے جماعت، ان سیدنا لدغ، بے شک ہمارا سردار اسے ڈس لیا گیا ہے. وسعینا لہ بکل شیء لا ینفعہ، ہم نے اس کے لیے ہر کوشش کی ہے، اس کے لیے ہر تدبیر اختیار کی ہے. لا ینفعہ، لیکن کوئی بھی تدبیر اس کو فائدہ نہیں دے رہی، کوئی بھی چیز اس کو فائدہ نہیں دے رہی. فہل عند احد منکم من شیء، تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ ہے؟ یعنی کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ علاج کر سکتا ہو؟ فقال بعضهم نعم، تو ان میں سے کسی نے کہا، کن میں سے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، نعم، ہاں. واللہ انی لارقی، اللہ کی قسم میں دم کر لیتا ہوں، یعنی کہ میں یہ علاج کر سکتا ہوں.
اور وضاحت آئی ہے مسلم شریف میں کہ یہ خود ابو سعید خدری تھے. یہ کہنے والے کون تھے؟ خود ابو سعید خدری. وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا. میں دم کر لیتا ہوں لیکن اللہ کی قسم ہم نے تم لوگوں سے ضیافت کا مطالبہ کیا، تم نے ہماری ضیافت نہیں کی. فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. تو میں تمہیں ہرگز دم نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم ہمارے لیے معاوضہ مقرر کرو کہ اگر میں نے دم کیا اور شفا مل گئی تو ہمیں کیا معاوضہ دو گے. فَصَالَحُوهُمْ عَلَىٰ قَطِيعٍ مِّنَ الْغَنَمِ. تو انہوں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا بکریوں کے ایک ریوڑ پہ، اور اس کی تعداد کیا تھی؟ 30، جیسا کہ نسائی شریف میں آیا ہے. نسائی شریف میں وضاحت آئی ہے کتنی بکریوں پہ اتفاق ہوا؟ 30 پہ. تو انہوں نے ان کے ساتھ اتفاق کر لیا، معاہدہ کر لیا. کس پہ معاہدہ ہوا؟ بکریوں کے ریوڑ پہ. فَانْطَلَقَ يَدْفُلُ عَلَيْهِ. تو وہ صحابی چلے، دم کرنے والے ان کے. فَانْطَلَقَ، وہ چلے، يَدْفُلُ عَلَيْهِ، اس پہ پھونک مارنے لگے. کس پہ؟ مریض پہ. لیکن پھونک کیسے مارتے تھے وضاحت پوری آئی ہے. وہ اس پہ پھونک مارتے، وَيَقْرَأُ، اور تلاوت کرتے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ الحمدللہ رب العالمین کی. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو وہ صحابی پھونک مارتے، اور یہ جو لفظ آیا یدفلو، اس کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، اور اس میں بھی ہلکی ہلکی تھوک ہوتی ہے، ہلکا سا لعاب ہوتا ہے. تو وہ اس پہ پھونک مارنے لگے اور کیا پڑھنے لگے؟ الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، اور ایک روایت میں ہے 7 مرتبہ انہوں نے ایسا کیا. فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ. تو وہ مریض ایسے ہو گیا گویا کہ اسے اس کی رسی کھول دی گئی ہو، گویا کہ اسے رسی سے آزاد کر دیا گیا ہو. فَانْطَلَقَ يَمْشِي. تو وہ چلنے لگا، وَمَا بِهِ قَلَبَ، وہ چلنے لگا جب کہ اسے کوئی بھی بیماری نہیں تھی، اب بالکل ٹھیک تھا. قال، راوی کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ ابو سعید خدری. راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ان صحابہ کرام کا معاوضہ پورا دے دیا. فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ. تو انہوں نے انہیں ان کا وہ معاوضہ دے دیا جس پہ ان سے اتفاق کیا تھا، یعنی کہ 30 کی 30 بکریاں دے دیں. فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا. اب ان میں سے کچھ نے کہا، ان میں سے کسی نے کہا، کن میں سے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا اقسموا، یہ تقسیم کر لو. فقال الذی رقا، تو کہا اس نے جس نے دم کیا، لا تفعلوا، یہ کام نہ کرو. کیا؟ تقسیم کرنے کا. حتی نأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ کے پاس پہنچ جائیں. فنذکر له الذی کان، تو ہم آپ سے تذکرہ کریں اس معاملے کا جو پیش آیا، جو کچھ ہوا ہے وہ آپ سے ذکر کر دیں گے. فننظر ما یأمرنا، تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، بکریاں تقسیم کریں، یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے، کیا ہے. فقدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے مدینہ میں، یعنی فذکروا لہ، تو آپ سے پورے معاملے کا تذکرہ کیا.
فقال، تو آپ نے کہا، دم کرنے والے سے آپ نے کہا، وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ دم ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دم ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، قد اصبتم، تم نے ٹھیک کیا ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ اقسموا، یہ تقسیم کر لو، کیا تقسیم کر لو؟ بکریاں۔ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی مقرر کر لو۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نمبر 1، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دم ہے، بہترین قسم کا دم ہے، اس لیے سورت کو شفا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ اس کے بعد کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میری مہمان نوازی کریں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ شفا، اس میں شفا ہے، اور دم اس کے ذریعے ہوگا۔ اور یہاں پہ دیکھیے انہوں نے دم کیا ہے، تعویذ لکھ کر نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تعویذ لکھ کر دیتے ہیں تم گلے میں اس کے گلے میں لٹکا دینا، نہیں، دم کیا ہے، اور سورہ فاتحہ سے دم کیا ہے۔ پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اور پھر یہ کہ وہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کہ دم پہ معاوضہ لینا جائز ہے، دم پہ معاوضہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ علاج ہے، جیسے ڈاکٹر علاج پہ فیس لے سکتا ہے، ایسے ہی دم کرنے والا بھی لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دم کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور موجودہ زمانے میں اس بات کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ ایسے مریضوں کا علاج نہیں کریں گے، انہیں دم نہیں کریں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو شرک کے ساتھ علاج کرتے ہیں، جو قبر پرستی کے قائل ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل توحید سامنے آئیں اور وہ یہ علاج کریں، دم کیا کریں، اور دم کے ایام میں ہی لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں، ان کے گھر کی اصلاح کریں، ان سے کہیں کہ اپنے گھر سے یہ شیطانی چیزیں نکالو، تمہارے گھر میں پالتو کتا ہے اسے نکالو، کیونکہ جہاں پہ پالتو کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دیگر بڑے بڑے گناہ جو تمہارے گھر میں موجود ہیں ان سے گھر کو پاک صاف کرو، گھر میں مجسمے ہیں تو ان کو نکالو، شیر کی تصویر ہے تو اسے باہر نکالو، گھر میں تصویریں لڑکی ہیں تو ان کو اتارو، توڑو۔ تو اسی بہانے آپ کو اس اصلاح کا موقع ملے گا۔ پھر آپ ان سے پوچھیں گے کیا گھر کے سب افراد نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے تو گھر میں برکت کیسے آئے؟ کیا گھر کے سب لوگ تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو گھر میں برکت کیسے پیدا ہو؟ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں کیا سارے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتے ہیں؟ اگر نہیں، کوئی ایک بھی بسم اللہ کے بغیر داخل ہوتا ہے تو کیا یہ شیطان کو اندر داخل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ چور راستہ تو شیطان کے لیے خود آپ کھولتے ہیں۔ پھر یہ سوال کیا جائے کیا کھانا کھاتے ہوئے سب بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں تو جو ایک بسم اللہ نہیں پڑھتا وہی شیطان کو کھانے میں شریک کرتا ہے اور شیطان کو گھر میں آنے کا موقع دے رہا ہے۔ پھر آپ انہیں یہ صورتیں سکھائیں، سورہ فاتحہ، قرآن کریم کی آخری یہ 3 صورتیں، معوذات وغیرہ، نبی علیہ السلام والا دم سکھائیں، جبریل علیہ السلام والا دم سکھائیں،
تو آپ کو ان کی اصلاح کا موقع ملے گا. اس لیے اہل توحید کو چاہیے کہ دم کے میدان میں آگے آئیں، اور اگر اس پہ وہ مناسب کوئی فیس لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ کام فیس بھی اللہ کریں تو بہت ہی عمدہ ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ فیس لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم دم کرتے ہیں، لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا کمانے کے لیے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اور یہ بھی دیکھا جائے کہ دم کے لیے جن کے پاس جایا جا رہا ہے کیا واقعی وہ اہل توحید ہیں؟ ان کے طریقہ دم میں کوئی شرکیہ چیز تو نہیں ہے، اور دم کرنے والا کہیں عورتوں کا ہاتھ تو نہیں پکڑ لیتا، دم کرنے والا کہیں عورتوں کے ساتھ خلوت میں اور تنہائی میں تو نہیں بیٹھتا. اگر ایسا ہے تو ایسے شخص کے پاس دم کے لیے نہیں جانا چاہیے، بلکہ دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ اس کے پاس نہ جائیں. اس کے بعد یہ بکریاں کس کا حق تھا؟ دم کرنے والے کا صرف، باقی لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا. لیکن یہ دم کرنے والے کا حسن اخلاق ہے کہ اس نے چاہا کہ سب میں یہ مال تقسیم ہو. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام حرام و حلال کا کتنا خیال رکھتے تھے. ان کے ذہن میں شک پیدا ہوا ان 30 بکریوں کے بارے میں، ہمارے لیے حلال ہیں کہ حلال نہیں ہے، دم کرنے پہ معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے، قرآن پہ معاوضہ لینا جائز ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے معاملہ واضح کر دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تقسیم کر لو. بلکہ آپ نے انہیں اچھی طرح مطمئن کرنے کے لیے اور ان کے اطمینان میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کہا کہ میرا حصہ بھی اس میں رکھو. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. آپ تو 100 اونٹ ایک آدمی کو دے دیا کرتے تھے، آپ مانگنے والوں میں سے نہیں ہیں. لیکن چونکہ وہ پریشان تھے، ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ چلو تم میرا حصہ بھی اس میں رکھ دو تاکہ تم مکمل مطمئن ہو جاؤ. اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن میں جس طرح روحانی امراض کے لیے شفا ہے، ایسے ہی جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے. بچھو نے ڈس لیا تھا، یہ روحانی مسئلہ نہیں، کون سا مسئلہ؟ جسمانی مسئلہ ہے. اور علاج کس کے ذریعے ہوا ہے؟ قرآن کے ذریعے ہوا ہے. اس کے بعد باب نمبر 18، باب الرقیۃ من العقرب وغیرہا، بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے دم. جب بچھو ڈس لے یا بچھو کی طرح کی کوئی اور چیز سانپ وغیرہ ڈس لیں تو تب دم کرنا، اس موقع پہ دم کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 1231، 1231 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن جابر بن عبداللہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. قال، وہ کہتے ہیں رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم لآل حزم فی رقیۃ الحیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی، اجازت دی آل حزم کو، خاندان حزم کو، یعنی کہ بنی عمر بن حزم کو، ان کو آپ نے رخصت دی فی رقیۃ الحیتی، سانپ کے دم کے بارے میں. کیا مطلب؟ اگر سانپ ڈس لے تو اس وجہ سے جو دم کیا جائے گا، اس کے علاج کے جو دم کیا جائے گا، اس دم کی آپ نے آل حزم کو اجازت دی. وہ اس دم میں ماہر تھے، وہ لوگ اس دم میں کیا تھے؟ ماہر تھے، ان کو مانا جاتا تھا. تو انہوں نے آپ سے رخصت چاہی تو آپ نے ان کو رخصت دے دی، ٹھیک ہے ابھی تم یہ دم کر سکتے ہو.
وقال لاسماء بنت امیس، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماء بنت امیس سے کہا، مالی ارا اجسام بنی اخی ضاریعۃ تصیبہم الحاجہ، مجھے کیا ہے کہ میں اپنے بھائی کے بیٹوں کے جسم کمزور کمزور دیکھ رہا ہوں۔ بھائی سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ جعفر بن ابو طالب، جناب امیر المؤمنین علی کے بھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا لگے؟ چچا کے بیٹے۔ تو آپ نے اس لیے کیا کہا؟ میرا بھائی۔ تو مراد کیا ہے؟ مراد کون ہے؟ جعفر۔ اور یہ وہی ہیں جنہیں اردو میں کئی لوگ کیا کہتے ہیں؟ جعفر طیار، شہید ہوئے، جن کے لڑائی کے دوران دونوں بازو باری باری کاٹ دیے گئے تھے۔ ایک ہاتھ اور بازو کٹا تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں، ڈٹے رہے میدان میں، حتیٰ کہ ان کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا اور پھر وہ شہید ہوئے۔ تو یہ جعفر ہیں جن کے بیٹوں کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ لیکن سوال آپ جعفر کی بجائے اسماء بنت امیس سے کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اسماء بنت امیس ان بچوں کی کیا ہے؟ ماں ہے، جناب جعفر کی وائف ہے۔ اور میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا تاکہ ہمارے لوگ سبق حاصل کریں کہ اسماء بنت امیس کی شادی ہوئی ہے کس سے؟ جعفر سے۔ جعفر شہید ہوئے ہیں تو ان سے شادی کی ہے کس نے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ وہ فوت ہوئے ہیں تو ان سے پھر کس نے نکاح کیا ہے؟ جناب علی نے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے میں کسی عورت کو خاوند کے بغیر رہنے نہیں دیا جاتا تھا، معمول یہی تھا۔ کوئی ایک آدھ عورت اس کے باوجود ہو سکتی ہے، لیکن معمول یہ تھا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہوا ہے، جسے طلاق ہوئی ہے، اسے کو اور نکاح کرے، اور اسی انداز سے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو یہ ہے اسماء بنت امیس، جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے ہیں کہ مالی ارا اجسام بنی اخی ضاریعہ، مجھے کیا ہے کہ میں اپنے بھائی کے بیٹوں کے اجسام کمزور دیکھ رہا ہوں۔ تصیبہم الحاجہ، کیا انہیں بھوک رہتی ہے؟ یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ بھوکے رہتے ہوں، کھانا نہ ملتا ہو، کھانا موجود نہ ہو۔ تصیبہم الحاجہ، کیا ان کو بھوک لگتی ہے؟ کیا ان کو بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ قالت لا، اسماء بنت امیس نے کہا نہیں، یعنی اللہ کے رسول یہ مسئلہ نہیں ہے، جسمانی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کا روحانی ہے۔ کہا وَلَٰكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ، لیکن نظر انہیں جلدی سے لگ جاتی ہے، بڑی جلدی ان کو نظر لگتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہاں پہ میں اپنے ایک استاد کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے استاد شیخ ڈاکٹر علی غازی التویجری حافظہ اللہ ورعاہ مسجد نبوی کے مدرس ہیں، وہاں پہ بھی درس دیتے ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے بھی استاد ہیں۔ وہ کسی زمانے میں ان مریضوں کا علاج کرتے رہے ہیں جنہیں جادو ہو جاتا یا جنوں کا مسئلہ ہوتا یا نظر لگ جاتی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ عام طور پہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ نظر لگنے کا ہوتا ہے۔ عام طور پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ نظر لگنے کا، یعنی کہ لوگ خیال نہیں کرتے، نظر لگ جاتی ہے، علاج کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس اس ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ نظر لگنے کا۔ تو نظر سے آپ کیسے بچ سکیں گے؟
پیسے کے ذریعے نہیں بچ سکتے، بڑے بڑے ہاسپٹل کے ذریعے نہیں بچ سکتے۔ کیسے بچیں گے؟ جب گھر کو روحانی طور پہ ٹھیک رکھیں گے، شیطانوں کا داخلہ بند کریں، رحمت کے فرشتوں کے لیے دروازے کھول دیں، ان کو آنے دیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام، گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، بچوں کو بار بار دم کریں۔ مثال کے طور پہ یہ دم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، کس کو؟ حسن و حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اعیدکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور یہ وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کس کو کرتے تھے؟ جناب اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو۔ تو اس لیے ان کے اس کا اہتمام کیا جائے، نظر سے بچائیے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی دولت کی نمائش کرنے سے بچیے، جو اللہ نے آپ پہ نعمتیں کی ہیں ان کی نمائش کرنے سے بچیے۔ اگر ان کا تذکرہ کریں بھی تو ان کے سامنے کریں جو ماشاء اللہ تبارک اللہ کہتے ہیں، جو نظر لگانے والے نہیں ہیں۔ تو کیا کہہ رہی ہیں اسما؟ وَلَٰكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ، کہ مسئلہ یہاں پہ جسمانی نہیں ہے، بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، کھانا ان کو ملتا ہے، مسئلہ یہ ہے وَلَٰكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ، کہ نظر ان کے اوپر جلدی سے اپنا اثر ڈالتی ہے، بہت جلدی ان کو نظر لگتی ہے۔ قال، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، ارقیہم، ان کو دم کیا کرو، ان کو کیا کیا کرو؟ دم کیا کرو۔ قالت، وہ کہتی ہیں، کون؟ اسماء بنت امیس کہتی ہیں، فارست علیہ، میں نے آپ کے سامنے اپنا دم پیش کیا، جو دم میں جانتی تھی اس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو میں نے آپ کے سامنے دم پیش کیا۔ فقال، تو آپ نے کہا، ارقیہم، یعنی کہ ان کو دم کرو، کس کے ساتھ؟ ان الفاظ کے ساتھ، یعنی کہ تمہارے یہ الفاظ ٹھیک ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہیں، تم ان الفاظ کے ساتھ ان کو دم کر سکتی ہو، کیا کرو۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1232 1232 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن جابر، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دم سے روک دیا۔ کس سے روک دیا؟ دم سے۔ فجاء آل عمرو بن حزم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آل عمرو بن حزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، یعنی کہ عمرو بن حزم کی آل، یعنی کہ عمرو بن حزم کا خاندان، وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمرو بن حزم انصاری ہیں، خزرجی ہیں، ان کی فیملی کے لوگ آپ کے پاس آئے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انہ کانت عندنا رقیۃ نرقی بہا من العقرب، بے شک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک دم تھا، نرقی بہا، جو ہم کیا کرتے تھے، من العقرب، بچھو کے ڈسنے پہ، جب کسی کو بچھو ڈس لیا کرتا تھا تو ہمارے پاس ایک دم ہے جو ہم کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّكَ نَهِيتَ عَنِ الرُّقَىٰ، اور بے شک آپ نے دم کرنے سے روک دیا ہے، اب بتائیے ہم کیا کریں؟ قال، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، تو انہوں نے وہ دم آپ کے سامنے رکھا، آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کو سنایا۔ فقال، تو آپ نے کہا، ما ارا بأسن، میں اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، یعنی کہ تم لوگ یہ دم کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفع، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع دے سکے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع دینے کی استطاعت رکھتا ہو،
فَلْيَنْفَعْهُ، اسے چاہیے کہ اس کو نفع دے، اس کا فائدہ کرے، اس کا علاج کرے، اس کو دم کرے۔ کوئی دم اگر تمہارے پاس ہے جس کو تم مفید سمجھتے ہو تو وہ دم کر کے تم علاج کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا اور آپ نے اس کی تصدیق کی تو انہوں نے یہ دم اختیار کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دم کے معاملے میں شریعت میں وسعت ہے، دم کے معاملے میں شریعت میں گنجائش ہے۔ آپ کوئی بھی ایسا دم کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، جس میں شرک و بدعات نہ ہو۔ لیکن موجودہ زمانے میں کیا مناسب ہوگا؟ اب تو آپ کے پاس قرآن کے 30 پارے ہیں، اب تو آپ کے پاس قرآن کی 114 سورتیں ہیں، آپ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا دم ہے، آپ کے پاس جبریل علیہ السلام والا دم ہے، تو ان کو چھوڑ کے دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کوئی دم آپ بنائیں گے یا کسی پیر صاحب سے لیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی شرک ہو سکتا ہے اس میں بدعات ہوں۔ تو اس لیے آپ اسی پہ اکتفا کریں جو قرآن کا دم ہے، اسی پہ اکتفا کریں جو نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دم کے معاملے میں گنجائش ہے، اور اس کا مزید اظہار اس حدیث سے ہوگا جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ اور اس حدیث سے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ پتہ چلا کہ آپ نے دم سے روک رکھا تھا، دم پہ پابندی لگا رکھی تھی۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس دم پہ پابندی لگائی تھی وہ کون سا دم تھا؟ جو خلاف شریعت ہو، جس میں شرک وغیرہ ہو، اور جس کی اجازت دی ہے یہ وہ ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ باب نمبر 19، باب لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا، دم میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک نہ ہو۔ دم اگر شرک پہ مبنی نہیں ہے تو کوئی بھی دم ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1233، 1233 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم۔ عن عوف بن مالک الاشجعی، روایت ہے جناب عوف بن مالک الاشجعی سے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا نرقی فی الجاہلیہ، ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف تری فی ذلک، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، تو کیا ہم یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیں کہ روک دیں؟ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اعرضوا علی رقاکم، میرے سامنے رکھو اپنے دم، جو دم تم جانتے ہو مجھے سناؤ، میرے سامنے پیش کرو۔ اعرضوا علی رقاکم، اپنے دم، یعنی کہ اپنے دم کے الفاظ، اپنے دم کے کلمات میرے سامنے رکھو، میرے سامنے پیش کرو۔ لا بأس بالرقا، دم میں کوئی حرج نہیں ہے، ما لم یکن فیہ شرک، جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کا ضابطہ بتا دیا کہ جب تک دم میں شرک نہیں ہے تب تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب نمبر 20، باب لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر،
لا عدوہ کہ کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا، کوئی بھی مرض بذات خود متعدی نہیں ہوتا، ولا طیرہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا ہامہ مقتول کی کھوپڑی سے الو کے نکلنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفر ماہ سفر کو منحوس جاننے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1234 1 2 3 4 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا عدوى کوئی بھی مرض ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف متعدی نہیں ہوتا، ایک جانور سے دوسرے جانور کی طرف متعدی نہیں ہوتا، یعنی کہ بذات خود متعدی نہیں ہوتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ایک بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جائے۔ دیکھیں بیماریوں پہ مشتمل جراثیم اور وائرس یہ تو ہمارے دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں، ان سے تو یعنی کہ ہماری یہ آب و ہوا بھری پڑی ہے، لیکن عام طور پہ ایسی بیماریاں نہیں لگتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس اور یہ جراثیم تبھی اثر انداز ہوتے ہیں جب اللہ چاہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر بیماری لگ جاتی ہے، منتقل ہوتی ہے، ایک سے دوسرے تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کا عقیدہ غلط ہے۔ اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں کوئی بھی حرکت، کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے لا عدوى کہ بذات خود کسی بیماری کے متعدی ہونے کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا طیرہ اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرب لوگ بدشگونی کے بہت زیادہ قائل تھے، جیسے پاک و ہند کے لوگ قائل ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بدشگونی کے بہت زیادہ مسلمان قائل ہیں۔ مثال کے طور پہ جب سے یہ لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے بہو بن کر، برکت ہی اٹھ گئی ہے، بیماریوں نے اس گھر میں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ یہ آئی ہے تو پہلے وہ فوت ہو گیا ہمارا، پھر وہ فوت ہو گیا، یہ آئی ہے تو میرے بیٹے کو جناب نوکری سے جواب مل گیا ہے۔ سب کچھ آنے والی بہو پہ ڈال دیتے ہیں، اور ایسے ہی کسی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کالی بلی پہ نگاہ پڑ گئی، کالے کتے پہ نگاہ پڑ گئی، نہیں جانا جی آج۔ کیوں جی؟ حاجی صاحب آج تو بڑے تیار ہو کہ آپ نکلے تھے، کیوں نہیں جا رہے؟ جی باہر نکلا ہوں تو پہلی نگاہی کس پہ پڑی ہے؟ کالی بلی پہ پڑی ہے، کالے کتے پہ پڑ گئی ہے۔ اس لیے آج کا دن منحوس ہے، اب میں یعنی کہ نہیں جاؤں گا۔ یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ مسلمان۔ یہ کام بدھ کے دن نہیں کرنا جی، ہم نے شادی نہیں رکھنی بدھ کے دن، کیوں؟ منحوس دن ہے جی۔ یہ کام ہم نے جمعہ کے دن نہیں کرنا، کیوں جی؟ کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہمیشہ سے میرے لیے منحوس ثابت ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان کہہ رہا ہے، مسلمان جی میری گاڑی کے نمبر میں، میرے موبائل کے نمبر میں 13 کا ہندسہ نہیں آنا چاہیے، 13 نہیں آنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ جی منحوس ہے، منحوس عدد ہے۔
تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ولا طیرہ، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی آواز منحوس نہیں ہے، کوئی جانور منحوس نہیں ہے، کوئی انسان منحوس نہیں ہے. ولا طیرہ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عرب لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، کسی کام کے لیے گھر سے نکلتے تو پرندہ چھوڑتے، اگر وہ دائیں جانب جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، کر لینا چاہیے. اگر بائیں جانب جاتا، نہیں، یہ کام نہیں کرنا، اس میں نقصان ہے. ولا ہام، اور مقتول کی کھوپڑی سے الو نکلنا، اس نظریے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. عرب لوگ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جب کوئی قتل ہو جائے اور اس کے قاتل کو پکڑا نہ جائے، اس کے قاتل سے بدلہ نہ لیا جائے، تو مقتول کے سر سے، اس کی کھوپڑی سے الو نکلتا ہے اور وہ چیختا چلاتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ. گویا کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ مقتول کی. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس نظریے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد ولا سفرا، اور ماہ سفر کو منحوس جاننے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ نظریہ غلط ہے. ام المومنین عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ کئی لوگ شوال کے مہینے کو منحوس جانتے ہیں. وہ کہتی تھی بھی میرا نکاح ہوا شوال کے مہینے میں، میری رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں، بتاؤ مجھ سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہے؟ تو مہینے سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے ہیں. کسی بھی مہینے کو منحوس جاننا، کسی سال کو منحوس جاننا، جی اس سال ہمارے دادا جی بھی فوت ہو گئے تھے، ابا جی بھی فوت ہو گئے تھے، منحوس ہے ہمارے لیے، غلط ہے یہ. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے وہ سال غم کا سال ہے، لیکن منحوس قرار دینا یہ درست نہیں ہے. ایسے ہی یہ سمجھنا موجودہ زمانے میں کہ اگر محرم کے مہینے میں شادی کی تو ناکام ہو جائے گی، 9 یا 10 محرم کو شادی کی تو ناکام ہو جائے گی، یہ سوچ غلط ہے. جناب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس مہینے میں. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، سانحہ ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان پہ ظلم ہوا ہے. لیکن آج محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا دینا اور اس مہینے میں کالے کپڑے پہننا، تعزیہ کے جلوس نکالنا، 10 محرم جس کے بارے میں جناب حسین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی تھیں کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے. اس دن سبیلیں لگانا، دن کے ٹائم پہ شربت پلانا لوگوں کو، دودھ پلانا لوگوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں. تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں یہ سارے امور. تو محرم کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے. وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی؟ بخاری و مسلم کی. قالا، کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا عدوا، کوئی بھی مرض بذات خود متعدی نہیں ہوتا، ولا سفرا، اور ماہ محرم کو منحوس جاننے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا ہاما، اور اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ مقتول کی کھوپڑی سے الو نکلتا ہے اور چیختا چلاتا ہے اس کی قبر کے اوپر. فقال اعرابی،
جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ کوئی بھی مرض بذات خود متعدی نہیں ہوتا، تو ایک عرابی نے کہا، ایک بدو نے کہا، ایک عرابی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فما بال ابلی، تو میرے اونٹوں کا پھر کیا معاملہ ہے؟ میرے اونٹوں کو کیا ہے کہ تکون فی الرمل کأنہ الظبا، وہ صحرا میں ریت میں ایسے ہوتے ہیں گویا کہ وہ ہرنیاں ہیں، ہرنیوں کی طرح خوبصورت، صحت مند، حشاش بشاش، چاکو چوبند۔ فیأتی البعیر الاجرب، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے، فیدخل بینہا، تو میرے اونٹوں کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، فیجربوہا، تو ان کو بھی خارش لگا دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ لا عدویٰ، مرض ایک سے دوسرے تک بذات خود متعدی نہیں ہوتا، ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ہمارے اونٹ اچھے بھلے ہوتے ہیں، کسی کا خارش زدہ اونٹ آتا ہے اور ہمارے اونٹوں میں داخل ہوتا ہے، سب کو وہ خارش لگا دیتا ہے، تو خارش تو لگتی ہے ایک سے دوسرے کو۔ فقال، تو آپ نے کہا، فمن اعد الاول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جو پہلا اونٹ ہے جس کو خارش لگی تھی اسے کس نے لگائی ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ تمہارے اونٹوں کو تو چلو لگ گئی کسی کے آنے سے، اور وہ جو پہلا اونٹ ہے جس کو خارش لگی تھی اس کو کہاں سے لگی؟ آپ کہیں گے کسی اور کے اونٹ نے۔ آخر میں چلے جائیں، شروع میں چلے جائیں، شروع میں سب سے پہلا اونٹ جس کو خارش لگی تھی اس کو کہاں سے لگی؟ تو پتہ چلا کہ خارش سے لگانے والا اور خارش سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اب آپ اسی کی طرف آ جائیں، جب خارش لگتی ہے تو کیا دیکھا گیا ہے؟ پورے گھر والوں کو لگے گی، ایک آدھ بچ جائے گا، سب اونٹوں کو لگے گی، ایک آدھ اونٹ کو نہیں لگے گی۔ تو اگر بیماری بذات خود منتقل ہوتی ہے تو سب کو کیوں نہیں لگی؟ آج کرونا کا مرض ہے تو آپ اس کی طرف دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، کرونا کی وجہ سے ہلاکتیں ہو رہی بہت زیادہ، لیکن کوئی زندہ بھی بچا ہے کہ نہیں بچا؟ ہلاک ہونے والے کم ہیں، اور جو بچے ہوئے محفوظ ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جو محفوظ ہیں وہ بڑی عمر کے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کرونا کی بیماری بھی اسے لگتی ہے جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں، بذات خود یہ بیماری نہیں لگتی۔ لیکن ان احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں، احتیاط کے بارے میں تو شریعت کہتی ہے۔ ابھی کل ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جس کا نمبر میں ابھی آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں، یہ حدیث نمبر 1224 مسلم شریف کی حدیث، کہ ثقیف کا وفد آتا ہے اور اس وفد میں ایک ایسا آدمی ہے جسے جذام کی بیماری لگی ہوئی ہے، کوڑ کی بیماری لگی ہے، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ہم نے تمہاری بیعت لے لی ہے، تم چلے جاؤ۔ جبکہ آپ صحابہ کرام سے بیعت کیسے لیتے تھے؟ مردوں سے بیعت لیتے تھے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، لیکن اس کو آپ نے واپس بھیج دیا۔ اور آپ ہی فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ کوڑ کے مریض سے ایسے بچو جیسے شیر سے بچتے ہو۔ تو احتیاط کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، لیکن یہ عقیدہ بھی رکھیے کہ یہ بیماری جس سے میں بچنا چاہ رہا ہوں، اس سے حقیقت میں بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور جب اللہ نے چاہا کہ بیماری لگ جائے تو پھر کوئی بھی سبب کام نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی کو درست عقیدہ سمجھا دیا، اور بڑا اہم جملہ ہے آپ کا یہ کہ یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے یہ بیماری لگائی ہے، کس نے خارش لگائی ہے؟ تو اسی سے یعنی کہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کرونا کی بیماری متعدی ہے، تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جس کو کرونا کی بیماری لگی تھی اس کو کس نے لگائی تھی؟ جی ہاں، تو اللہ رب العزت کی مشیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر ہے 1235 قاف
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، لا عدوا، کوئی بھی مرض بذات خود متعدی نہیں ہوتا، ولا طیارہ، اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ الصَّالِحُ، مجھے نیک فعل اچھی لگتی ہے، مجھے نیک شگونی اچھی لگتی ہے۔ وہ نیک فعل کیا ہے؟ آپ نے کہا الکلمۃ الحسنہ، اچھا جملہ، اچھے الفاظ، اچھا کلمہ۔ یہاں پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں بدشگونی کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کام کیجئے، سست نہ پڑیے۔ بدشگونی کا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ کہ نہیں، آج شادی نہیں کرنی، آج منگنی نہیں کرنی، آج کاروبار نہیں کرنا، آج نہیں جانا۔ کیوں؟ کالی بلی پہ نگاہ پڑ گئی ہے، کالے کتے پہ نگاہ پڑ گئی ہے، دکان پہ جو پہلا گاہک آیا تھا وہیں جھگڑا کر کے واپس چلا گیا ہے، کوئی سودا نہیں لے سکا، آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا، دکان بند کر دو۔ تو یہ عقیدہ جو ہے ایک تو یعنی کہ اسلام کے لحاظ سے غلط ہے، اور ایک دنیا کے لحاظ سے غلط ہے۔ یہ تو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، ترقی سے روکتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اچھی فعل لینا، نیک فعل لینا، یہ اچھی بات ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ جا رہے تھے کاروبار کے لیے، کوئی آدمی مل گیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کاروبار کے لیے جا رہا ہوں۔ جائیے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ تو آپ کو حوصلہ ملا کہ مجھے دعا مل گئی ہے، انشاءاللہ میرا جانا بالکل ٹھیک ہے، میرا کاروبار ٹھیک ہے، آج کے دن شادی رکھنا بالکل ٹھیک ہے، مجھے فلاں آدمی کی دعا مل گئی ہے۔ آپ نے کسی سے ذکر کیا کہ ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بیٹی کی فلاں لڑکے سے، اس نے کہہ دیا بہت اچھا لڑکا ہے، آپ کو مزید حوصلہ مل گیا، تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں، کام کریں گے، تو یہ ہے نیک فعل، یہ اچھی بات ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل مکہ معاہدہ کر رہے تھے، کون سا؟ حدیبیہ کا، تو ان کے کئی سفیر آئے، معاہدہ نہیں ہو سکا۔ پھر ایک ان کی طرف سے سفیر آیا جس کا نام کیا تھا؟ سہیل۔ آپ نے کہا ابھی کون آیا؟ بتایا گیا سہیل۔ آپ نے کہا سہیل؟ اب سہیل کے لفظ میں کیا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسانی۔ تو آپ نے کہا اب تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے نیک فعل لی، اچھا شگون لیا۔ تو بدشگونی کے آپ قائل نہیں تھے، بدشگونی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نیک فعل اور نیک شگونی جو ہے اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم اپنے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکتیں ڈالے، اور آپ جو حدیث کے اس دورے میں ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے، اور اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں، آپ کے اولاد میں، آپ کے وقت میں برکتیں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق دے جن کا تذکرہ آ رہا ہے اور آ چکا ہے، اور یہ دم ہمیں اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے امراض اور وباؤں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔